مختصر سا اگر آپ خاکہ بنا رہے ہو نا زندگی گزارنے کا، یہ کامیابی کا، تو بڑی آسانی ہو جاتی. مثلاً ایک بات کہ زندگی ارادہ پہلے ہو، ڈیزائن پہلے ہو، خاکہ پہلے ہو، نصب و لائن پہلے مقرر کر لیا جائے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچا جائے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہوا؟ پہلے نصب و لائن مقرر کیا جائے، پھر اس کے ویئر اباؤٹس کٹھی کی جائیں، راہ اور راستے کی دشواریاں دیکھی جائیں، اور کچھ انتظامات اور پروگرامات کیے جائیں. پھر کامیابی یا ناکامی خدا نخواستہ دیکھا جائے گا. چل پڑے. مثلاً کہ ہم نے جانا ہے فلاں شہر میں، ملک میں، اس ملک کی ایمبیسی، ویزا، پاسپورٹ، کرایہ آمد و رفت، وہاں کے حالات، یہاں کے حالات جائزہ لینا، یہ سفر کا موسم، سہولت، کوشش، اتنے دن کا اسٹے، اتنا خرچہ، ایسے بات. یہ پروگرام میں وہاں سے کیا خرید و فروخت کیا کرنا ہے. یہ تو ایک لوگ ہے اور ایک پروگرام یہ ہے. کچھ لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا اچانک ایک واقعہ ہو گیا ایک بندے کے ساتھ. ایک بندے کے اچانک ہی کوئی اور جا رہا تھا حج کو، کوئی بات تم بھی ساتھ چل. کہتے میں نے ہزار روکا. کہتے کس طرح ضرور چل. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے قیمتی حج جو ہے نا بغیر سامان کے ہوئے ہیں. بہت سارے قیمتی حج. قیمتی کے معنی وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے، ان کے بعد خواہش بھی، اب یہ بات کہنے والی نہیں چاہیے، کہتے خواہش بھی کچھ نہیں تھی اتنی زیادہ. مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہونا تھا، ہم خود ہی کسی کا ارادہ بن گئے. اب یہ جو مقام ہے نا، یہ نمبر 2 ہے. تیسرا ہے یہ. پہلا کیا ہے؟ اپنا ارادہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان خود ہی مشیت کا ارادہ ہو جائے. اگر درمیان میں دونوں ملاؤ گے پھیلے جاؤ، بالکل پھیلے جاؤ، مکمل پھیلے جاؤ. تو بولے یہ بات سننی نہیں چاہیے تھی مجھ سے، پر سن لی تو آپ ضرور پھیلے جاؤ. امیر بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ پوچھنا نہیں تھا کہ پروگرام بناؤ، محنت کرو، کوشش کرو، خطرات سے بچو، جاننے والوں سے پوچھو، اور ارادے حاصل کرو، کامیابیاں بناؤ. آگے بعد میں دیکھا جائے گا کہ کامیابی کا مدعا کیا تھا، کیا نہیں تھا. بھارت ٹینشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. چاہا حاصل کرنی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چاہت کوئی نہیں اور چل رہا ہے، پھر آپ کا دریا آ گیا. دریا کا پروگرام کوئی نہیں ہے، نہر کا پروگرام ہوتا ہے. دریا کا پروگرام کوئی نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہوتا ہے نہر سے زیادہ، بلکہ نہر تو اس کی بیٹی ہوگی نا. چل رہا ہے، چلتے جا رہا ہے. اب یہ چلنا ہے نا ڈیزائن کے بغیر، یہ پھر فطرت کا ڈیزائن ہوتا ہے خود بخود. ایک تو پنکھا کی ہوا ہے تمہارا ڈیزائن، اور ایک اللہ کی ہوا ہے جو ڈیزائن اس کا اپنا ہے. تو وہ جو چیف ڈیزائن کرنے والا ہے کائنات کو، اس کو اگر ارادہ دیکھا جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی. اپنا ارادہ کیا جائے تو اسے منع کون جس نے کیا. اس نے کہا تم دیکھو، اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ یو الٹیمیٹلی ارائیو ایٹ. وہ بتائے گا کہ الٹیمیٹلی تم کہاں ارائیو کرتے ہو. ایک یہ کہ تم خود چل پڑو. پھر نے کہا کہ تم پالو گے جو تم چاہو گے، یہ جو کوشش کرو گے، جو کوشش کرو گے. کوشش سے پا لینا ایک بات، اور اتفاق سے یا نصیب سے مل جانا یہ دوسری بات.
اب زندگی میں یہ جب تک آپ ڈیمارکیشن لائن نہ پتہ کرو پریشان رہو گے کہ جہاں تک ارادے کا انسانی ارادے کا دم خم ہے پہنچا ہے یہ اس کے ہے نہیں. مثلا آپ کوشش کرو گے کہتے کوشش کرتے ہو لائف کامیاب بنانے کی, چلو کرو مبارک, سارے آئٹم پورے زندگی کامیاب بنانے والے, پتا کہ آپ نے شادی بھی کر لی, یہ کامیاب زندگی ہوتے نا کتابوں میں لکھا ہوتا اصول جو ہے ایک نوکری کرو, ایک شادی کرو, ایک واقعات کرو, یہ کرو وہ کرو, سب کرو. کہتے کہ زندگی جو ہے نا کامیاب سی نہیں لگ رہی. اب یہ جب تک جو دوسرے ساتھی تمہارے ساتھ ہے اس کے مزاج میں اگر یہ آپ کی کامیابی نہ ہے تو وہ اپنی کامیابیاں اس کی جو خواہش ہے وہ تمہیں توڑ دیں گی, راستے کی دشواریاں آپ کو توڑ دیں گی. تو آپ کے سارے فارمولے وہ بے فارمولہ بندہ آ کے اس نے توڑ دیے. بے فارمولہ کون ہوتا ہے؟ یہ بے نمبر نہیں ہے, بغیر فارمولے والا ہے. تمہارے فارمولے کو فارمولہ نہ جاننے والا دوست توڑ دے گا. اب یہاں سے آگے بڑی دقت پیدا ہوگی اس فارمولے والے کے. فارمولہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ. ارادے میں خامی نہیں ہے, کمی کون نہیں ہے, ڈیزائن پورا ہے, لیکن وہ جو ساتھی ہے نا اس کے اندر خرابی ہے. ساتھی سے مراد گھر والا, گھر والے, گھر والی, اولاد, آپ کے گرد و پیش کا ماحول, آپ کے ساتھی قدیم و جدید, آپ کا پیشہ, آپ کا راستہ, اور راستے میں اتفاقیہ ملاقاتیں اور حادثات زمانہ اور قدرت کی طرف سے آنے والے غم, ہوائیں سازگار اور ناسازگار, اور پھر الٹیمیٹلی کہاں واقعہ ختم ہو جائے. اچھے سفر پہ جانے والا ابھی تو تھوڑا سا غلط راستے سے گزرتا ہے, اگر وہیں پہ جام ہو جائے تو غلط انجام آ گیا. تو یہ اتفاق سے ہے کہ ہم تو ایسے بازار سے گزرے تھے, بازار میں دم دے جائے تو کہتے ہیں بازار ہی ہوگی بات. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہیں اور علاقے میں. تو یہ ہے انسان کی پروگرام کا ارادہ. آپ نے پروگرام بنایا تہجد گزاری کا. کیوں پروگرام بنایا؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. اگر وہ نہیں آنکھ کھلتی یا نہیں جا کھلتی تو پھر اللہ کا منظوری میں نہیں ہے. ایک بات, یا آپ کے ارادے کمزور ہے, یا توفیق میں کمی ہے, یا نصیب میں دقت ہے, یا صحت کا نقص ہے, یا ماحول ناسازگار ہے. کیونکہ آپ اس عمر میں کیا آپ تہجد گزاریاں کرو گے؟ اللہ حاضر کیا اس کے اندر جو ہے نا وجوہات اور نتائج ہوتا ہے. گھڑی ٹھیک نہیں ہے, الارم نہیں ٹھیک, پھر ایسی ایسی گھڑیاں ایجاد ہو گئی, الارم ریپیٹ ہوتا جائے گا. پھر ایک بندہ ملازم رکھ لو جو اس وقت آپ کو تاون دے دے, پانی سردیوں میں گرم, گرمیوں میں سرد, جگانے والا ہو, کوئی محبوب محبت نامہ ہو, وہ کہ اٹھو گانا گانے کا ٹائم آ گیا, واقعات کا آ گیا. مطلب یہ کہ اگر ماحول تاون میں آ جائے تو سونے کا وقت نہیں ملتا. اگر ماحول تاون میں نہ آئے تو جاگ کدھر سے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ جب منظر اور پس منظر پسندیدہ نہ ہو تو جاگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور منظر پس منظر تو سوچا ہی نہیں تھا. تم لوگ اپنی کامیابی سوچتے رہے اور ماحول جو تھا وہ دوسرا نکل آیا. ماحول سے مراد کیا ہے؟ ارد گرد. اور اگر اذانیں تہجد کے وقت ہو جائیں اور جماعتیں ہونی شروع ہو جائیں ہو جائے گا وقت. اب بازار شروع ہو جائیں کھل جائیں, سب واقعہ جہاں تہجد کی جماعتیں ہوتی ہیں کہیں ہوتی, کہیں ہوتی ہوں گی, سارے کرتے. یہ ماحول کا فرق ہے. یا اس وقت جاگ کھل گئی اور صبح وہاں بھی جانا ہے, اتنی دیر میں جاگنے کے بعد رات کو بھی دیر سے ہو گیا, مہمان کیا مصیبتیں ہیں, مہمان سارے آ گئے, رات کو بھی یہ جگا کے چلے گئے. اگر تمہیں جاگنا ہو ٹائم پر تو اس ٹائم سے اتنا پہلے سونا ضروری ہے. اس کے لیے مزاج کیا چاہیے؟ جو اس وقت موجود ہے سب کو گڑبڑ بول. تجربہ مزاج پتہ کیا کرتے؟ بڑے ترک مزاج دیتے, کہتے ادھر شاہ ادھر قضا بدا, کھانا کھا اور پھر تھوڑے سے سو جا, اور بس پھر ایسا سو جا کہ خود بخود تجربہ کی آنکھ کھلے گی
اور ایک بار ٹھہرے بابا جی کو بات کر لو، کہتے ہیں بات کے کوئی ڈھنگ میں آرام سے باقی صبح باتیں ہوئی. اور ایسے ایک اور قسم کے لوگ ہیں تجزیہ گزار، وہ 12 بجے عشاء کی جماعت کراتے. قوالی سنی، قوالی جاری ہے، 11:30 بجے جا کے جماعت کرا لی، تھوڑی دیر چائے وائے پی، کہتے ہیں ذرا آگے پیچھے ہو گئے، چل تجزیہ گزاری ہے. صبح کی بھنی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، قوالی جاری ہے، اذان ہوگی، قوالی بند کرو، نماز پڑھی ہے، اب آپ گھر جا کے سو جاؤ، یا پھر کاموں پہ لگ جاؤ. زور اور اثر کے درمیان سو جاتے ہوں گے. جہاں اس قسم کے آستانے ایسے واقعات ہیں وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے جاگنے کا یا نہ جاگنے کا، لگاتار ہی ہوتے دن سوتے ہیں جاگتے ہیں جاتے ہیں، ایسے واقعات میں. یہ ارادے اور پروگرام کی بات ہے. کچھ دوسرا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ نہ پتہ کہ عبادت کیا ہے، نہ پتہ زندگی کیا ہے. چلتے چلتے عبادت آسان ہوگی، چلتے چلتے زندگی آسان ہوگی، چلتے چلتے وہ خود بخود ہی شب بیداری شروع ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اب یہاں غور والی بات ہے، لیکن ہے بڑی سخت بات، اس لیے نہ سنو. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں کہیں کوئی نقص نظر آیا؟ پرفیکٹ پہاڑ، پرفیکٹ دریا، پرفیکٹ سمندر، پرفیکٹ ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، ستارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کے غور سے، کہیں کوئی کجی نظر آئی؟ خود ہی فرماتے ہیں کہ نہیں آئے، سوال نہیں کرتا. پھر ایک بار پھر نگاہ اوپر ہٹا لے، آسمان کو دیکھ، پھر تیری نگاہ واپس لوٹ آئے گی. تمام کائنات میں حسن تخلیق کا بھی جائزہ لو نا، پھر آپ کو یہ پتہ لگا صرف حسن تخلیق نہیں ہے، پرفیکشن ہے تخلیق میں. حسن تو حسن ہے ہی صحیح، بیوٹی تو ہے ہی صحیح، لیکن پرفیکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں دو کام آپ کو نظر آئیں گے، بیوٹی اور پرفیکشن. بیوٹی بیوٹی ہے، پرفیکشن پرفیکشن ہے. ہم انسانی جو لوگ ہیں امپرفیکٹ کو بھی بیوٹیفل سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ بہت بیوٹیفل ہے تو کردار خراب ہے، باقی بہت بیوٹیفل ہے. یہ کیا کردار خراب ہے، بیوٹیفل ہے؟ انسانی بیوٹی کے تصور میں امپرفیکشن آ سکتی ہے، انسانی پرفیکشن کے تصور میں تھوڑی سی بیوٹی کے بغیر ہو سکتی بات. کہتے بندہ جو ہے نا وہ اس طرح بات بیوٹیفل نہیں کرتا، ویسے ہے کردار کا پکا، صرف وعدہ نہیں پورا کرتا. یہ کیا بات ہے، کردار کے پکے کیا کرنا. تو مدعا یہ کہیں نہ کہیں خامی کجی رہ جاتی انسان. اللہ کی کائنات بیوٹیفل اور پرفیکٹ. تیسری چیز اس کائنات میں آپ کو غور سے نظر آئے گی، یہ غور سے نظر آئے گی کہ پرفیکشن ہے، بیوٹی ہے، اور اس کے پیچھے پرپز ہے. یہ قسمت والوں کو ملتا ہے بات، ہر ایک آدمی کی بات سمجھ آتی. اور مطلب لوگ بیوٹی بھی دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ ویسے ہی ہم نافلہ ہو جاتے ہیں، کچھ کو بیوٹی نظر نہیں آتی، کچھ لوگوں کو بیوٹی نظر آتی ہے، پرفیکشن نظر آتی ہے، پرپز نظر آتا ہے. پرپز ایک مدعا ہے، تخلیق ہے. کیا ہے؟ مدعا ہے تخلیق. اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کائنات بنا دو، اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے. اور پرپز کے ساتھ کے غور کرنے والے لوگوں کو جن کو نصیب ہو جائے، بہت کم نصیب والے ہوں گے جو بھی ہوں گے، تو پھر ایک ساری کائنات سے ایک پیدا ہوتی ہے سمپتی یا محبت. کیا جاتی ہے؟ سمپتی یا محبت. کہ سورج شفقت کے ساتھ روشنی دے گا، محبت سے گرمی دے گا، بل وصول نہیں کرے گا. چاند اپنا ڈیوٹی ادا کرتا جائے گا، روشنی اور مٹھاس دیتا جائے گا، چلتا جائے گا، دریا پانی روانی ہر چیز. تو کائنات کے اندر جو ہے نا پرفیکشن بیوٹی کے ساتھ انسانی زندگی کے ساتھ ایک شفقت کا پہلے موجود ہے. یہ آج خود نظر آئے گا. اب سوال جہاں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اتنا بڑی کائنات بنانے والے نے اس کائنات میں پرفیکشن اور مکمل جامعیت اور حسن پیدا کیا. اب یہ بتاؤ کہ انسان کی تخلیق میں یہ واقعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پرفیکشن کا؟ پرفیکشن کا پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، انسان پرفیکٹ پیدا کیا. اب یہ جو لوگ ہیں جو اپنی تخلیق کو خالق کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کو اچانک راستے مل جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ان کو راستے بنانے پڑتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ راستے بناؤ، نہریں بناؤ، دریا سے پانی لگاؤ، جو ہو سو. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ
کہ اگر آپ زندگی پروگرام سے چلا رہے ہو تو پروگرام ہی میں اس کا علاج ڈھونڈو، پروگرام ہی میں نقص ڈھونڈو کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، اچھا اس واقعہ میں یہ ایک کمی رہ گئی ہوگی، دوبارہ کر لو پتہ نہیں۔ اور اگر بنانے والے کی طرف رجوع ہے تو پھر وہ جو کرتا ہے وہ کر لے گا، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ آپ یہ خود سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو، اس کی پرپز اس کا ہے، مقصد اس کا ہے، یہ فرمانا اس کا ہے، آپ کا ہونا اور آپ کا نہ ہونا اگر اس کا ہے تو وہ کروا لے گا، اگر تمہارا ہے کر کے رہو، کبھی کرو اور کبھی دعا مانگو، کبھی دعا مانگو کبھی کرنے لگ جاؤ، یہ گڑبڑ ہے۔ یعنی کہ اس بات کو تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو، بات سمجھے کہ اللہ چاہے گا تو خود بخود فاصلے سے مٹ جائیں گے، لیکن سمجھنا مشکل ہے بات، اور اگر تم چاہتے ہو تم مٹا لو، یہ گھوڑا یہ میدان اب مٹا نہیں سکتے ہو، پھر صبر کر لو، تعاون کر لو، حالات کا خیالات کے ساتھ، کس کے تعاون؟ حالات کا خیالات کے ساتھ، یا خواہش کا میدان عمل کے ساتھ، خواہش ہے پوری کر لو، نہیں ہوئی ایڈجسٹ کر لو، نہیں ایڈجسٹ ہوتا پھر دوبارہ کر لو، اور اگر اس نے کرنا ہے تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ کر لے گا۔ آپ جو بتاتے ہو نا اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو اب یہ ہم آپ کے گھر کا حج کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ہمیں پیسے دے دو، جس طرح کہ ہم کوئی بڑا احسان کر رہے، حج کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے نہ کرو، وہ کروانا چاہے گا تو وہ کرا دے گا، اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ اب وہ جو خواہش ہے نا کہ طلب ہے اپنی جگہ پر، تو پھر فقراء یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یا اللہ کے باب میں طلب ہی حاصل ہے، حاصل ہے کہ طلب ہے آپ کو حج کی، آپ کا حج ہو گیا۔ اب یہ نا مجبور کر کے تو پیسے دے اور ویزا بنوا ہمارا، اور تھوڑے اور بھی پیسے دے، ہم نے وہاں سے الیکٹریکل اپلائنسز بھی لانے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے اللہ کے بات۔